جمعیت علماء اسلام مشکل ترین حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے، مشکل ترین حالات میں ایک قوم کو حوصلہ دے سکتی ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں آئے روز خون کی ہولی کھیلا جا رہا ہے، آئے روز حملے ہوتے ہیں، لوگ قتل ہوتے ہیں۔ اس تمام تر کے باوجود جمعیت نے یہ ثابت کر دیا کہ مشکل ترین حالات میں بھی ہم قوم کے لیے ایک حوصلہ، ایک سہارا بن سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کا مظہر ہے۔ میرے عزیز دوستو، دستور انقلاب کے نام سے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ یقیناً آپ حضرات اس جذبے سے، اس ولولے سے تشریف لائے ہیں کہ یہاں قائد جمعیت نے جیسے فرمایا تھا کہ ہم اپنے بیانیہ کا آغاز مردان سے کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ سب منتظر ہیں کہ یہاں سے ایک نیا بیانیہ، نیا ولولہ، نیا جذبہ، نئی فکر آپ کو اور قوم کو دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے اور آپ نے 75 سال قیام پاکستان سے لے کر اب تک انتظار کیا۔ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا، وہ مقصد آج تک ہمیں نظر نہیں آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ بھی کہہ دیں تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ ان کو سبق یاد کروائیں، ان کو وہ نعرہ یاد کروائیں، ان کو وہ وعدہ یاد کروائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن میرے عزیز دوستو، قیام پاکستان کے بعد ایک ایسا طبقہ اس ملک پر مسلط ہوا جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا، جن کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں تھا، جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں تھا، بلکہ وہ انگریز کے پروردہ تھے۔ وہی سوچ، وہی فکر اور اسی فکر کو یہ لے کر اب تک چلے ہیں۔ ایک طبقہ ہٹ جاتا ہے، دوسرا طبقہ ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو اس کماش کے لوگ جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے، جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، اور اب تک وہی ٹولہ، وہی گروہ، وہی طبقہ قوم پر مسلط ہے۔ اب یا تو ہمیں بیٹھ کے انتظار کرنا ہوگا کہ کب یہ طبقہ ختم ہو جائے گا، یا پھر ہمیں اسلامی نظام عادل کے عملی نفاذ کے لیے مزاحمت کا آغاز کرنا ہوگا۔ 75 سال تو ہم انتظار میں رہے، میرا خیال ہے مزید 75 سال بھی ہم انتظار کریں تو بغیر مزاحمت کے یہی طبقہ مسلط رہے گا، نہ اسلام آئے گا، نہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، نہ اس کی نورانیت ہم دیکھ سکیں گے۔ تو اس لیے میں تو کارکنوں سے ہمیشہ کہتا ہوں
کہ اگر قائد جمعیت حکم دے اور اعلان کرے تو پھر ہم کفن سر پہ باندھ کے مزاحمت کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ پاکستان دراصل ہم نے بنایا، ان کے باپ نے نہیں بنایا، ان کے دادے نے نہیں بنایا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کی نہ ہندوستان کی آزادی میں کوئی کردار ہے، نہ پاکستان کی آزادی میں کوئی کردار ہے۔ ہمارا خون بہائے آزادی کے لیے، ہمارے لوگ پھانسیوں پہ لٹک گئے آزادی کے لیے، ہمارے لوگ جیلوں کو، عقوبت خانوں کو آباد کیا ہے۔ ان کی تاریخ آپ دیکھیں، اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی یہ طبقہ، یہ ٹولہ، یہ گروہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جس ملک کو ہم نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی، جس ملک کے لیے ہم نے خون دی، جس ریاست کے لیے ہم نے خون دی، جس آزادی کے لیے ہمارے اکابر پھانسیوں پہ لٹک گئے، اس ملک کے آزادی کے لیے، کامل آزادی کے لیے، مکمل آزادی کے لیے، مکمل خود مختاری کے لیے، آزاد خارجہ پالیسی کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا۔ یہ متاع عزیز ہماری ہے، لہٰذا ہمارا ہی خون ہوگا شامل مزید، تب جا کے یہ اسلام ایک فلاحی ریاست بن سکے گا۔ قائد جمعیت کے ہاتھ پہ ہمیں بیعت کرنا چاہیے۔ قائد جمعیت رہبر امت بھی ہے، اور اسی طرح رہبر ملت بھی ہے، اور انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے امت کے لیے، فلسطین کے حوالے سے، خلیجی ممالک کے حوالے سے، وہ بھی روز روشن کی طرح آیا ہیں، اور ان کی تجاویز کو لے کر ہماری حکومت کو ہوش آئی، تب یہ جاگے اور تب جا کے انہوں نے رابطہ کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک بات میں آخر میں جاتے جاتے کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو مذاکرات ایران اور امریکہ کے پاکستان میں ہوئے، یقیناً اس سے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، فوج کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، ایک ریاست جو پاکستان کہلاتا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس عزت میں پوری قوم کی یکسوئی اور یکجہتی بھی شامل ہے۔ کریڈٹ صرف دو آدمیوں کو نہیں جاتا، بلکہ ہماری قیادت کو بھی جاتا ہے، اور اس میں جمعیت علماء اسلام کا اہم کردار ہے۔ جب ہم نے سنا کہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں تو ملک بھر میں ہم نے مہنگائی کے خلاف جلسے، جلوس اور مظاہروں کا اعلان کیا تھا۔ قائد جمعیت نے فرمایا کہ اس موقع پر جب مذاکرات ہو رہے ہو تو ہمارا احتجاج مناسب نہیں ہے، ریاست کے ساتھ اب ہمیں یکجہتی کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب کچھ جو ہوا ہے پوری قوم کی یکجہتی سے، اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آغاز ہے اور اچھا آغاز ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، اس سے ہماری ریاست کی بھی عزت ہوگی، قوم کی بھی عزت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد